الحمد لله الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام صدق الله العلي العظيم اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك بخير خلق عزیزان گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب العالمین کا وہ نعمت ہے دنیا بھر کا ہر جگہ جگہ پہ دیکھنے میں ملتا ہے، لیکن ان نعمتوں کو استعمال کرنے کے باوجود بھی فطرت انسانی میں یہ چیز بڑھا ہوا ہے، ناشکری۔ وَآتِهِم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ اللہ سے یہ ابلیس نے کہا میں دائیں طرف سے بائیں طرف سے اگلی طرف سے پچھلی طرف سے میں انسان کو وہ خراب کروں گا، یا اللہ تو دیکھے گا سب کو ناشکری کا حالت ہے۔ اللہ نے ان ناشکری کا حالت میں بغیر بدلا ہو جائے جس کا نعمتوں کو روکتا نہیں ہے، وہ جو دیتا ہے وہ دیتا رہتا ہے۔ بات یہ ہے سب کا سوال یا مرنے سے پہلے یا پھر قبر میں یا پھر حشر میں، یا ہر بات کو تولا جائے جتنا اس کا جو شکر تھا میزان میں اس کے لیے اس کو جزا ملنا ہے، اور جتنا ناشکری ہے اگر زیادہ ہو جائے پھر اس کو سزا ملنا ہے۔ لیکن گھریلو حالات میں ہم نے موجودہ حالات میں اولادوں کا کردار صحیح نہیں ہے۔ ماں اپنی طرف سے جتنی بچوں میں پرورش کرنا ہے وہ برابر کرتی آئی ہے۔ وہ والد ہے گھر کو جو سنبھالنے والا جو امیر ہوتا ہے، گھر کو گھر میں رہنے والے سب کو وہی کھلاتا ہے پلاتا ہے۔ ماں بڑھ چڑھ کر اگر اولاد میں اگر محبت بانٹتی ہے اس کے باپ کا بھی بڑا حصہ ہے۔
باپ کسی دن نہیں کھلاتا، ماں بھی تو بھوکا مر جاتی ہے، بیٹا بھی بھوکا مر جاتا ہے، لیکن ان سب کو کھلانے والا وہ رب العالمین ہے۔ سب کے حالت میں یہی ہو، ہمیں پرورش کرنے والے وہ رب العالمین ہے، پر وہ نہیں دیتا، وہ نہیں کھلاتا، باپ کیا ہے، ماں کیا ہے، سارے رشتے ناطے کیا ہے، کسی میں کوئی دم نہیں ہوتا کھلانے پلانے کا۔ سلیمان علیہ السلام نے ایک بار اللہ سے دعا کی، یا اللہ تیرا مخلوق جتنا ہے ان سب کو ایک وقت میں کھانا کھلانا چاہتا ہوں۔ اللہ نے حکم دیا، کر لو۔ سلیمان علیہ السلام وہ انتظام کیے، کہیں کوئی ایسا جو شخص نہ ہو میں بھوکا ہوں۔ انتظام برابر تھا، لوگ کھاتے پیتے گئے، لیکن اس کے بعد انہوں نے سمندر میں جو مچھلیاں ہیں ان کو کھلانا شروع کیا، اور جتنا پکوان تھا تو سمندر میں جو بسنے والے وہ مچھلی جو ہے کشتی کی بھی الٹ کر دیتا ہے، اس نے سب کچھ کھا لیا اور کہنے لگا مجھے تو اور بھوک ہے، اور مجھے کھلا۔ سلیمان علیہ السلام پریشان ہو گئے، اللہ سے کہنے لگے کہ اللہ یہ کھلانے پلانے والا جو کام ہے، جو رزق دینے والا کام ہے، تو یہ کر سکتا ہے۔ خالق کا یہ ہمت اور حوصلہ بلندی سے سارا کام ہوتا ہے، باقی مخلوق اگر یہ چاہے سارا مخلوق میں کھلاؤں پلاؤں، یہ ہمارا بس کی بات ہے، مجھے معاف کر دے یا رب۔ تو یہ اللہ سے دعا کی۔ انسان کے پاس جتنا دولت بھی ہو، آج ہم اخبار میں بھی دیکھتے ہیں بڑے بڑے مالداروں کے بارے میں، اس کے بعد 2000 کروڑ روپے ہیں، 4000 کروڑ روپے ہیں، اس میں ہر سال نمبر بھی لگتا ہے، فلانے آج پہلے نمبر پر ہے، اس کے بعد وہ سب سے زیادہ مال ہے، اس کے بعد دوسرا ہے، اس کے بعد تیسرا ہے۔ کیا یہ مالدار سب کتنے دن رہیں گے؟ تو کتنے دن ان کے جو وہ لسٹ میں ان کا نام آتا رہے، پھر ایک دن ان کو جانا ہے، اس جگہ پہ پھر دوسرا آ جاتا ہے۔ ہمارے ملک میں جتنی بھی جو دولت ہے، بینک والے جو رکھے ہیں وہ مالدار کو ہی یعنی کہ قرض دیتے ہیں، مزید اور قرض دیتے ہیں، دیتے رہتے ہیں، اور ایک وقت حکم ہوتا ہے ان قرض پورا ان کو معاف ہو جاتا ہے۔ غریب مہینے جو قرض بینک میں جو عطا کرنا ہے اس کو نوٹس آ جاتا ہے، اگر آپ جتنے جو بینک سے لون لیے ہیں اگر نہیں بھرا ہو، پھر آپ کے جو گھر کی چیز سب کو یعنی کہ ہم ضبطی کر دیں گے۔ تو ضبط کرنے کے بعد اس کے پاس کیا رہے گا؟ تو روتا پیٹتا ہوگا، بینک والا سے گزارش کرتا ہے مجھے اور مہلت دو، میں کوشش کروں گا کرنے۔ لیکن بڑے لوگ میں یہ بات ہوتا نہیں، بڑے لوگوں سے سیاست پارٹی کو جتنا فنڈ ملنا ہے مل جاتا ہے، الیکشن میں بے فکری ہو کے یہ سیاست پارٹی لڑتے ہیں،
غریب کیا ہے ووٹ دے سکتا ہے، سیاست پارٹی کو فنڈ تو نہیں دے سکتا۔ سیاست پارٹی والے دیکھتے ہیں ہمیں کون زیادہ فنڈ دیتا ہے، اگر قرض زیادہ ہو بینک والوں سے کہہ دیتے ہیں بھائی اس کا پاس قرض واپس مت لو۔ یہ انصاف ہے؟ ذرا برابر بھی انصاف نہیں ہے۔ لیکن اللہ قیامت والے ہر ایک سے انصاف کرے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اگر نیکی کریں اس ذرہ برابر بھی وہ بھی دیکھ لے گا، اگر شر کرے گا اس کو بھی ذرہ برابر بھی وہ دیکھ لے گا۔ وہ کبھی فرق نہیں دیکھتا۔ سوالات کیا ہے؟ غریب آدمی سے لے کر امیر آدمی سے تک، اور امیر آدمی سے لے کر ہر ایک سے یعنی کہ بادشاہ تک پوچھا جائے گا۔ اور اعمال چھوٹے منازل میں جو رہنے والے ولی اللہ سے لے کر بڑے بڑے مقامات میں جو رہنے والے ولی تک سوالات ہوگا، اور حتیٰ کہ نبی کے پاس بھی سوالات ہوگا۔ اس میں اب دیکھیں گے قرآن کریم میں بھی یہ بات آتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام سے سوال ہوگا کیا آپ نے کہا آپ کو یعنی کہ سجدہ کرنے کے لیے، آپ کے نام سے پوجا کرنے کے لیے، آپ کے نام سے تسبیح کرنے کے لیے مخلوق کو کہا؟ اور نہ عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے یا اللہ اس میں میرا کوئی غلطی نہیں، میں نے کسی سے یہ نہیں کہا، میں تمہارا رب ہوں۔ رب یعنی کہ تو ہی ہے، تیرے نام کا ہی یعنی کہ ہم لوگوں کے پاس بتایا کرتے تھے، لیکن لوگ غلط ترجمہ کر کے، غلط سوچ کر، کچھ معجزات کو دے کر، کچھ عجیبات کو دے کر، چلتے 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 کچھ ایسے بھی جو لوگ ہوئے ہیں جن لوگوں کو شیطان نے خرید لیا ہے، جس طرح وہ کہتے تھے اسی طرح وہ مان کر اور مجھے رب کہنا شروع کر دیے۔ اور رب کہنا تو دوسری بات ہے، رب کے بیٹا کہنا شروع کر دیا۔ اس میں یا اللہ میرا کیا قصور ہے؟ جو ہندو سمے ہیں ان کا اپنا جو دھرم ہے وہ زندہ رہتے ہوئے یعنی کہیں قسم کا عزت کرتے تھے، ان کا جو چتر جو کہتے ہیں رسم بنایا کرتے تھے، وہ چلتے چلتے ایسا ہو جاتا اسی کو رب بنانا شروع کر دیا۔ کل میں نے ایک فیس بک میں بات میں نے دیکھا، تو یعنی کہ رپورٹر کہتا ہے آپ دیکھیں گے کلکتہ میں دیکھیے گا کون آپ کا رب، یا تو وہ کہیں گے ہمارے لیے درگا کالی ماتا ہے، اور یہ نارتھ میں آپ جا کر پوچھیں گے ہمارا تو بھگوان رام ہے، ساؤتھ میں جنوب ہند میں جا کے پوچھیں گے وہ تو کہیں گے ہمارے رب مرگن یا سرسوتی، اسی طرح کہیں گے۔ لیکن مسلمان نہ ہو سارے دنیا میں آپ تلاش کریں گے اللہ کے سوا کسی دوسرا جو رب کا نام لے، سب کے سب ایک ہی طرز میں کہیں گے ہمارا رب اللہ ہے۔ اسلام میں کبھی رب کا نام نہیں بدلتے، رب وہی ہے، اور وہ ایک ہی ہے، وہی توحید ہے۔ تو یہ دنیا میں سب نعمتوں کو اللہ کے دن جب
دیتا ہے، فصل کے موسم کے حساب سے جب اگتا ہے، پھل اگتا ہے، اور انسان کو اگر وہ کھائے تو افاقہ ہو جاتا ہے، قوت ملتا ہے۔ آپ دیکھیں سبزی کے لیے ہم روز بازار جاتے ہیں، کیا جو سبزی آج ملا یا کل نہیں ملا، پرسوں نہیں ملا، ایسی بھی بات ہوتی ہے؟ روز مرہ دیکھتے ہیں ہر چیز جو ایک صبح سے ختم ہو گیا تھا اگلے صبح میں اگنا شروع ہو جاتا ہے۔ آم کو دیکھ لیجئے، ہمارے یہاں جو آم ہے پہلے پک جاتا ہے، لگ بھگ مارچ اینڈ میں مل جاتا ہے، چلتے چلتے ایک دو مہینے کے بعد بمبئی سے آنا شروع ہو جاتا ہے، اس کے بعد آگے چلتے چلتے بہار، دلی، یو پی میں آپ دیکھ لیجئے گا، اور 2 مہینے کے بعد وہاں پکنا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، ہر صبح میں جو پکتا ہے اس کا اپنا ایک ذائقہ ہے۔ لیکن کیا اللہ نے کہیں کمی رکھا ہے؟ موسم کے حساب سے پکتا ہے، یا پہلے پکتا ہے یہیں سے نارتھ میں چلا جاتا ہے، آخر میں پکتا ہے نارتھ میں، پھر وہی چیز ساؤتھ میں بھی ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ کبھی لوگوں کو نراشا نہیں کرتا ہے، دیتا رہتا ہے۔ الحمدللہ جو چیزیں کشمیر میں ہیں وہ چیزیں ہمارے ساؤتھ میں نہیں ہیں۔ کیا کیا چیزیں اللہ کریم لوگوں کو جو دیتا ہے، اور لوگ اس سے اللہ کا شکر کرنے کے بجائے اگر اللہ کو ناراض کرنا شروع کریں گے، اللہ کا کسی جگہ سے پکنا بند کر دیتا ہے، لوگوں کو دینا بند کر دیتا ہے، ایسا تو نہیں ہے۔ سب موسم میں لوگوں کو سب چیز ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ روز ہم کھاتے ہیں چاول یا گندم، کیا کبھی نہ ملنے کی بات ہوتی ہے؟ قیمت میں اتار چڑھاؤ ہو سکتا ہے، لیکن چیزیں ہمیشہ ملتا ہے۔ اسی طرح گوشت، بکرے کا گوشت، آپ دیکھیے گا روز کہیں ہزار کہیں لاکھوں کے حساب سے بکرے ذبح ہوتے ہیں۔ کیا اگلے دن کمی ہو جاتا ہے؟ ہر روز بازار جائیں، اسی طرح گوشت لٹکتا ہوا نظر آتا ہے۔ کبھی آپ کی پسند سے گائے کا گوشت مل جائے گا، کبھی آپ دیکھیں گے ہر وقت یعنی کہ مرغی کا مل جاتا ہے۔ کیا نہیں ملتا ہے؟ رب العالمین انسان کو جو زندگی کے لیے جو ضرورت ہے وہ دیتا رہتا ہے۔ اسی طرح اسپائسز دال میں کہیں قسم کا ہوتا ہے، اور اسی طرح جو جانور اپنے جو چارہ کو جو کھاتا رہتا ہے اس میں بھی کبھی کمی نہیں رہتا ہے، کہیں جاتا ہے وہ اپنے پیٹ بھر کر ہی آتا ہے۔ وہ اس لیے اپنے پیٹ بھر کر آتا ہے، جسم کو بڑھاتا ہے، تاکہ کل انسان کے لیے وہ خود غذا بن جائے۔ گائے کو لے لیجئے، جب تک وہ دودھ دیتا ہے دیتا رہتا ہے، اور کسی وقت اس کو بھی ذبح کر لیتے ہیں۔ اللہ کا بہت بڑا انعام ہوتا ہے مخلوق کے اوپر، چونٹی سے لے کر ہاتھی تک، اور ہاتھی سے لے کر اونٹ تک، گھوڑوں سے لے کر تو بڑے بڑے ایسے جو جانور تک،
تو ہر ایک کا پیٹ برابر بھرتا ہے. شکر ایک ایسی جو چیز ہے، ان چیزوں سے انسان اگر وابستہ نہیں ہے تو ناشکری ہو تو رزق تو وہی ملتا ہے، لیکن اس میں جو برکت جو ملنا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اللہ کا اتنا بڑا جو انعام انسانوں کے اوپر ہے. انسان سارے دنیا میں بھرا پڑا ہے، لیکن عقیدے میں مختلف اندازے سے اپنے پسند کے اوپر وہ اختیار کرتا ہے. ہر ایک کے پاس آج مسلمان کے اتنے فرقے بن چکے ہیں، ہر ایک کے پاس قرآن کریم تو موجود ہے، حدیث بھی موجود ہے. اتنے سارے کتاب ہونے کے باوجود بھی وہی ایک آیت کو دوسرا ترجمہ کرتا ہے، دوسرا جو فرقے میں دوسرا ترجمہ کرتا ہے، تیسرے جو فرقے میں تیسرا جو ترجمہ کرتا ہے. اپنے اپنے نفس کے حساب سے لوگ ترجمہ کرتے ہیں، فرقہ بنا لیتے ہیں. لیکن ہر ایک کہتا ہے میں جس فرقے میں ہوں وہی جو بلندی اور اونچا ہے. ہم تو کہتے ہیں نا شیعہ اسم گمراہی ہے، قادیانی گمراہی ہے، وہابی اسم گمراہی ہے. ایسے بہت سارے فرقہ بندی جو ہے اس کا نام لے سکتے ہیں، لیکن یہ کسی کو اگر کہیں تو وہ ناراض بھی ہو جاتے ہیں. تم کیا بات کرتے ہو، تم غلط راستے میں ہو، میں صحیح راستے میں ہوں. آج یہ حدیث کا پوسٹ مارٹم، قرآن کریم کا پوسٹ مارٹم ہر جگہ پہ چرچے میں چلتا ہے. بڑے بڑے اسکالرس ہوتے ہیں، بڑے بڑے پہنچے ہوئے علماء ہوتے ہیں، سارے روز بحث وغیرہ کرتے ہیں، بحث وغیرہ کا کر کے اپنے وہ پروگرام فیس بک میں ڈال دیتے ہیں. آپ کو یہ فکر ہو جاتا ہے کس کا سنوں کس کا نہ سنوں. اور اللہ اکبر، اب توبہ کریں، کانوں میں انگلی ڈال کر کان بند کر لیں گے. اتنی چیخ چیخ کر جو بات کرتے ہیں، اتنا شور، کسی کے جو الفاظ میں نہ کوئی تمیز ہے، نہ کوئی نرمی ہے، نہ کوئی مٹھاس ہے. کیا یہ سب قصہ عقیدے پر جاتے ہیں؟ اللہ اکبر. اللہ کریم فرعون سے موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا قولا لینا. معلوم ہے، مجھے بھی معلوم ہے، آپ کو بھی معلوم ہے وہ دین کا دشمن ہے، لیکن بات کریں، پیار سے بات کریں، نرمی سے بات کریں. اب دیکھیں ان حضرات جتنی بڑے بڑے جو ہوتے ہیں، کسی میں کوئی نرمی نہیں رہے، قولا لینا نہیں رہ رہے. جیسے جس کے متعلق بات کرتے ہیں اگر سامنے ہوتا کچھا چپا لیں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخر تک پیار سکھائے اور پیار بانٹے. ابو جہل آخر سانس تک نفرت سکھایا، نفرت کو بانٹا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کرنے کے لیے آتے ہیں. راستے میں ابو جہل ان کو روک کر پوچھ رہا تھا کہاں جاتے ہو؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے جاؤں. تو جن کے متعلق تم نام لیے تھے میں تو دنیا میں سب سے زیادہ نفرت کرتا ہوں. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے
میں تو جتنے جو لوگوں کا جو عالم دنیا میں جتنے لوگ ہیں ان سے سب سے زیادہ محبت ان سے کرتا ہوں. چل پڑے. جو مسیح نبی آئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یہ واقعہ سنائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جواب دیے، میں ایک آئینہ ہوں، اس آئینے میں آپ کی اپنی بات نظر آتا تو محبت نظر آتا. ابو جہل وہ اپنی باتوں کو میرے آئینے میں دیکھتا تو نفرت نظر آتا. اسی لیے لوگوں کو جو ارادات، اپنے جو نیت، اپنے جو کردار کے متعلق جس لیڈر کو جو پسند ہے وہ جیسا ویسا کہتا وہاں چلے جاتے. آخر سلامت اور تباہی آخر وقت میں ان کو معلوم ہو جاتا ہے. جو باطل آنکھیں جو بند ہونے سے پہلے باطن آنکھیں جو کھلے گا اس وقت پتہ چلتا ہے سچائی کیا ہے، جھوٹا کون ہے. اس وقت ہاتھ پیر مارنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. کون سنیں گے؟ کوئی بھی سننے والے نہیں. اور اس وقت کا توبہ اللہ قبول بھی نہیں کرتا. بس آدمی بچتا رہے گا، بچتا رہے گا، بچتاتا رہے گا، بس اتنا ہی ہے. آج بھی کچھ ایسے جو زہریلی چیز ہیں لوگ ہیں، ان کے اپنے پسند کے مطابق کسی ایک کی چن لی ہے اور اسی کے مطابق سب جگہ پہ تبلیغ بھی کرتے ہیں. ہمیں برا بلا کہتے ہیں، اس صاحب کو بڑے تعریف کرتے ہیں. مسجد نبی میں جہاں سے پیار ملا، جہاں سے ہمیں کام کاج کرنے کا توفیق ملا، اور سلوک ملا، سلوک میں جو اعلیٰ مقام ملا، یہ تو ہمارا آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھ کے یہ ساری چیزیں ہمیں ملا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتنا شفقت کرتے ہیں ہم سے. انہوں نے حکم دیا تھا ان چیزوں کو بانٹنے کے لیے ہم چل پڑے. ہر جگہ لوگوں کو بتاتے ہوئے بھی آئے. آج تک 34 سال ہو گیا ہے. اور جن کے پاس ساری چیزوں کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلب کر دیا ہے، وہ بڑا دعوے دار بنتا ہے سلوک میں بھی، اپنے باپ کا وراثت کا بھی. مفت کا کرسی میں کبھی کوئی بات بنتا نہیں ہے. یہ مجاہدے کا کرسی ہے. اس لیے علامہ اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی فرمائے، اللہ کا اذان اور مجاہدے کا اذان اور. مجاہدہ ہوتا ہے تڑکے اٹھنے سے لے کر تہجد پر جو ادائیگی سے لے کر اور اللہ اللہ کرنے کے ساتھ ساتھ فجر کے ادائیگی سے لے کر اس کے ساتھ تلاوت اشراق تک یا تسبیحات، اس کے بعد اشراق سے تھوڑی دیر قیلولہ کے بعد پھر چاشت، پھر کچھ دیر کے بعد ظہر، پھر طعام کے بعد کچھ قیلولہ، پھر عصر کے سنتوں میں جو وہ مزہ ہے
اس کے لیے ایک خاص طور پر ایک محل بنایا جاتا ہے. اگر بندہ عصر کی سنت چھوڑ دیتا ہے تو وہاں گزرنے والے فرشتے پوچھتے ہیں کیوں محل بنانے کا کام روک دیے؟ یہ یہی جواب دیتے ہیں جہاں سے ہمیں اغراض ملنا تھا وہ رک گیا ہے. اسی لیے قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ ان کا وصیت نامہ میں یہی لکھا، مجھے وہ شخص غسل دے عصر کا سنت کبھی قضا نہ ہو. کبھی تہجد قضا نہ ہو، کبھی غیر ضروری اپنے نظر آسمان کی طرف دیکھا. قطب الدین بختیاری رحمۃ اللہ علیہ ان کو جو وصال کے بعد غسل دینے کے لیے ان کا میت دربار میں رکھا گیا، سلطان شمس الدین التمش ان کے دربار میں رکھا گیا. مفتیان اکرام، قاضیان اکرام، علماء اکرام، بڑے بڑے جید فلسفہ، بڑے بڑے عالم کا دربار میں سب لوگ موجود تھے. یہ تینوں جب شرائطیں جب ان کے سامنے آ گئے تو کسی کی ایک کے پاس ایک شرط میں وہ فیل ہو جاتے تھے. پھر بادشاہ شمس الدین التمش اٹھ کے کھڑے ہو گئے، یہ تینوں شرائط میرے پاس ہے. سارے حیران ہو گئے، دیکھنے میں بادشاہ مصروف اور مشغول شخصیت ہے، اس کے پاس کیسے اتنی چیزیں موجود ہیں. میں نے یہ اپنے جو اعمال خاص طور پر میں رکھا اور میں اس لیے چھپا کے رکھا، لوگوں کو میں یہ بتانا اچھا نہیں سمجھتا، لیکن میرے شیخ نے سب کو اس وقت ظاہر کرا دیا. اور ایک بادشاہ کا اصلاح ایک اولیاء اللہ صالحین کے صحبت میں مل جاتا ہے. لیکن بڑے لمبے عمر دراز بھی جن لوگ عمل کرتے ہیں، اور یہ تینوں ایک ساتھ ملتا نہیں. اور اکثر لوگوں میں عصر کا سنت تو ملتا ہی نہیں ہے. مسجد میں آپ جائیں دیکھیں، کوئی دوڑ کے آنے والے، وہ نماز فرض جو چلتا ہو تو پھر وضو کی آواز آئے گا، کوئی آخری رکعت میں، کوئی بیچ کے رکعت میں. لیکن سنت میں شامل ہونے والوں کو آپ کب دیکھیں گے؟ اس میں اتنی بڑی عظیم طاقت نے اللہ نے رکھا. ایک دلچسپ ہے، ایک مٹھاس جب اس عبادت میں جو بندہ سمجھتا ہے تو وہ جانے نہیں دیتا اس نماز کو. حالانکہ اللہ کو حاصل کرنا، اس کے قرب میں لوگ دوڑنا، وہ ایک چسکا ہے. یہ قدرتی طور پر یہدی الیہ من ینیب، جن میں وہ انابت دل میں ہو جاتا اللہ اپنی طرف بلا لیتا. یہ انابت پیدا کرنا ہمارا کام ہے. پھر اللہ کی طرف جب
رجوع ہو جائے اللہ اس کا سارا معاملہ نواز دیتا ہے. پھر کوئی یعنی کہ جو عمل ضائع نہ ہوتا، ہر عمل میں وہ خوشبو ملنا شروع ہو جاتا ہے. اور دنیا میں سب سے اعلیٰ شکر گزار والا بندہ وہ ہوتا ہے اپنے زبان میں کسی کا لان تان نہیں کرتا، سر جھکاتا ہے، لوگوں سے مسکرا کے بات کرتا ہے. آج ہمیں بڑے گالی گلیج دینے والے بہت ہیں. سب سے پہلی بات ان لوگوں کو کہنا کیا ہے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی کو چنتے ہیں کیا ان میں کچھ بھی نہیں ہوتا؟ ایک بندے نے مقرر کیا، اس کے لیے اتنی عزت اور احترام ہے، حالانکہ مجھے معلوم ہے اس بندے میں کچھ بھی نہیں ہے، خالی ہے. لیکن لوگ بڑھ چڑھ کر کہتے ہیں وہ اس کے پاس سب کچھ ہے. لیکن سب کچھ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام عطا کیا اس کو دیکھ کر کہتے ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ خالی ہے. اللہ کا بڑا فضل اور کرم تھا، جو خانقاہ بنانے کا جو ارادہ تھا اللہ نے پورا کر دیا. اس کو دیکھ کر جو نقطہ چینی کر کے لوگ بھاگے، اللہ نے ان کا ایسا جو ضائع کر دیا، کبھی قرب الہی کا رمق میں ملنا ان کے لیے مشکل ہے. اور وہ آج تک نقطہ چینی کرتے ہوئے چلتے ہیں، اس میں ان کو لطف ہے. سارا غصہ ہم پر اتارتے تھے، ہمارے نام سے ان کو کڑواہٹ لگتا ہے، ہمارے نام سے ہنستے ہیں، یہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں. اور جس سے یہ پوجا کرتے ہیں وہ بیچارہ ہے، مفت کا کرسی میں بیٹھ کے بیچارہ پچھتاتا ہے. یہ مجاہدے کا کرسی ہے، یا صرف ظاہری الفاظ نہیں چلتا، باطنی کیفیت چلتا ہے. تو باطنی کیفیت کیا ہے یہ دونوں نقطہ کرنے والے جانتے ہیں. اللہ نے شروع سے ہی ہمارے پر کرم کیا، وہی ہمیں یہاں سے چلا کے دبئی لے کر گیا، وہیں بٹھایا ایسے جو لوگوں کی جو ساتھ ہے. میں کہیں بار پہلے بھی کہہ چکا ہوں، کچھ عرصہ ذکر کرنے کے بعد ایک بار خواب دیکھتا ہوں، بڑے چمکدار ایک محل میں بیٹھا ہوں، ہر جگہ پہ یعنی کہ روشنی ہے. ایک چھوٹا سا ایک قد کا جوان مجھے ایک پیالے میں شربت لے کر آتے ہیں. میں منہ کے قریب لے کر آیا، لیکن اس سے پہلے زبان میں اس کا خوشبو پتہ چلا، کافور تھا. وہ پینے سے پہلے میں نے پوچھا یہ کس بات کے لیے مجھے دیتے ہیں؟ تو جن لوگوں کی صحبت میں آپ بیٹھے ہیں اس کے لیے ہم دیتے ہیں. وہاں سے چل پڑے. ایک بار روضۃ الرسول میں دیکھے، خلفاء راشدین چاروں ادب سے کھڑے ہیں سر جھکا کے، وہاں لال مخمل کا کرسی ہے، اللہ کے تجلیات باری اس میں اتر رہا ہے. اس کے تعبیر میں نے پوچھا، جو وہاں کا خلیفہ مجاز بتانے لگے، یہ لال مخمل آپ نے دیکھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام
تو جو قبر مبارک میں سنگ مرمر کا لال پتھر بچھایا ہوا ہے، نور الدین زنگی کا جو زمانہ ہے، تجلیات باری جو برستا ہے، انہیں فرمانے لگا تجلیات باری پہلے یہیں برستا ہے، یہیں سے سب جگہ پہ بڑھتا ہے، اور چاروں کا قد کاٹ میں نے جو بتانے سے ان کا رنگ، ان کا شکل صورت، تو فرمانے لگے وہ خلفائے راشدین۔ اللہ نے ایسے مثال دے کے ہمیں چلایا تھا، بہت سارے ایسے جو خواب ہیں، ایسی جو مشاہدے ہیں، آج انہیں شیخ جو اولاد کے نام سے تماشا کرنا شروع کر دیے، یہ سب کچھ بھی نہیں ہے، کشف بھی کچھ بھی نہیں ہے، خواب بھی کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسے جو منکر بن گئے ہیں، ایسے جو وہابیزم کے عقائد پر جو چلے گئے ہیں، سلسلے کے جو باطنی دولت خوابوں میں، کشف میں اللہ نے رکھا ہے، اور خاص کر ایسی نسبت، اس طرح کا دولت کا خزانہ، اور اس کو نکال دیں، پھر آپ کا کیا احسان ہے؟ آپ کا پھر ظاہری باتیں، وہ تو دوسرے تنظیم بھی کام کرتا، نماز پڑھو، روزہ رکھو، تسبیح کرو، تلاوت کرو، حج کرو، پھر باطنی چیز کہاں رہ گیا؟ خشکی دل، خشکی الفاظ، خشکی عمل، تو یہ تصوف ہے۔ تصوف کا بڑا رنگ بھرا پھول کا گلدستہ ہے، تو اگر اس میں جو نکال دیے پھر کیا رہ گیا؟ کچھ بھی نہیں۔ الحمدللہ یہ بڑے مزیدار، آج بھی اس مزے کو اللہ کریم کا احسان ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہمارے اوپر اتنی جو کرم ہے، ان باتوں کو ہم لوٹتے رہے، اس کی طرف سے عطا ہوتا رہتا ہے، ہم جیسے فقیروں کو یہ دولت ملتا رہتا ہے۔ ناشکری والوں کو اللہ کریم ایسے جو جگہ سے ہٹا دیتے ہیں، ایسے جو گٹر اور کیچڑ میں گرا دیتے ہیں، جس طرح کا اس سال کا اجتماع میں لگ بھگ 87 لوگوں کا روحانی بیعت ہوا تھا، 25 لوگوں کے خلافت میں دی، 43 لوگوں کو جو امیر بنایا گیا، اور مزید آنے والے دنوں میں اور بھی بنیں گے۔ یہ سارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے مطابق بنا ہے، یہ صرف الفاظ میں کہہ کر کوڑا کاغذ میں لکھ کر نہیں دیے ہیں، یہ سارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم کے مطابق ہرا بھرا کاغذ میں اور گلابی رنگ کا کاغذ میں لکھا گیا۔ تو الحمدللہ اولاد کسی کا ہو، لیکن اللہ کریم سلب کر دیتا ہے، پھر وہاں خشکی چھا جاتا ہے، تو پھر ان کا پورا علاقہ ریتی علاقہ بن جاتا ہے۔ یہ تو بڑا عظیم باب ہے تصوف، جگہ جگہ پہ طرح طرح کے یہاں خوشبو جو پھولوں کا مہک ہوتا ہے۔ اس لیے حضرت جی رحمت اللہ علیہ نے کسی کو خواب میں کہا، یہی اب دنیا کا مرکز ہوگا اور یہیں سے لوگ فیض یاب ہوں، باقی سب رہ جائیں گے۔ اس لیے الحمدللہ ناشکری کچھ الفاظوں میں، کچھ ایسے رسمی جھوٹے مکاری قسم کا 4-5 لوگوں کو بٹھا کے، 10 عورتوں کو بٹھا کے اجتماع کے جو نام سے فخر سے
کچھ نہ کچھ بولتے رہیں گے۔ اللہ کا یہ کرم تھا، اتنی بڑی زمین میں بھی لوگوں کو بیٹھنے اٹھنے کے لیے جگہ کی تنگی تھی۔ اب یہ ہم بات کر رہے تھے دوپہر، اس سے بڑی جگہ کہیں تلاش کریں۔ آنے والے سال میں اگر اللہ کریم ہمیں زندہ رکھے، اس سے ہجوم اگر زیادہ ہو گیا، لوگوں کو کبھی تنگی محسوس نہ ہو۔ ہر جگہ پہ خلفاء مقرر کیے۔ حیدرآباد میں ہمیشہ جیسے ہی ہر سال جو پکوان میں جو ہمارا جو مجلس کو سجانے والے مولانا بھی آئے تھے اور مفتیان اکرام بھی آئے تھے، اتنی جو علماء کو جو صلاحیت جو دیے گئے ہیں، اور سارے قابل قسم کے جو لوگ تھے، ایسا نہیں کہ ضد میں آ کے نفسیات میں جو الجھ رہا ہے اس کو ہم خلافت دے دیں۔ کوئی کہہ دیا تھا ہاں یہ لے لو، ایسا نہیں ہے۔ یہ تو اندھوں کا کام ہے، اس میں سارے ملے ہوئے ہیں، سارے اندھے ملے ہوئے ہیں۔ اس لیے ان کو جو ووٹ دیتا ہے فوراً اس کو خلافت دے دے۔ اللہ کا بڑا فضل ہے، اتنے جو عرصے جو لوگ محنت کیے، 20-25 سال ہو گیا، 30 سال ہو گیا، ان حضرات کو جو خلافت دیا گیا، اللہ کریم ہمیں قبول فرمائے۔ چھوٹی منہ بڑی بات ہے، رب تو رب ہے، ہر ایک کو چلانے والا بھی وہی ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جن کے متعلق اللہ سے سفارش کرتے ہیں، کبھی وہ بندہ ضائع نہیں ہوتا۔ یہ لوگوں کا اندھے آنکھیں ہیں، اندھا دل ہے، یہ فتنہ بازی جو کرتے رہے ہیں آج تک، کل بھی کریں گے، مرتے دم وہ لوگ کرتے رہیں گے۔ اس لیے ان کے ذمہ فتنہ کرنے کا اللہ نے دے دیا ہے، تاکہ ان کے گناہوں پر جب بوجھ زیادہ ہو جائے تو سزا بھی زیادہ سے زیادہ مل جائے۔ اس لیے اللہ کا شکر کرتے ہوئے اللہ نے ہمیشہ ہمیں شکر گزاروں میں رکھے، اور جتنے جو پختے جو لوگوں کا جو ساتھیوں کے ساتھ ساتھ رہنے کا ہمیں اللہ کریم توفیق دے دے، اور جتنے لوگوں کے بعد یہ لوگ جا کے تبلیغ کرتے ہیں، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لوگ ان باتوں کو دیکھ کر مجھے فوراً کال کرتے ہیں، کیونکہ شیطان کا سفیر آیا تھا، اس طرح آپ کے متعلق بتا رہا تھا۔ میں نے کوئی بات نہیں ہے، سن لو۔ خباثت کا جو کام ہوتا ہے وہ خبیثی کرتا ہے، کرنے دو، کب تک کرتا رہے گا؟ تو اللہ کریم ہمیں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ 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 قل اللطیفہ والناظر۔
دوسرا لطیفہ ரெண்டாவது تیسرا لطیفہ
چوتھا لطیفہ مالا اللہ پانچواں لطیفہ انجاب
چھٹا لطیفہ آراؤ
فاطمہ لطیفہ بیڑا اردو.
پہلے لطیفہ ناز اللہ اللہ مراقبہ خدیجت مراقبہ معیت ربیت
سر کعبہ لبیک و سعدیک لبیک لا شریک لک. ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق طوافا. روزہ طہر مسجد النبوی
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وعلى آله وصحبه. وبرهارة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق وبرهارة إمام حسن بصري رحمة الله عليه وحضرت دعوة رحمة الله عليه يا برهارة عبيد الله حرار بالله ونكبر من شأنه سلطان العارفين خواجہ علاؤدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ مولانا الى ورد قدرت الى حضرت علامہ مولانا اللہ خاص نفیدات تو مولانا محمد رحمۃ صلی اللہ تعالی علی سید خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ. ساتھی جو ذکر میں شامل تھے سلام پیش کیے سب کے لیے وعلیکم السلام. ساتھی جو ذکر کرنے بند سلام جناب